شروع اس رب کے نام سے جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے۔ قرآن کریم میں پیشانی کو جھوٹی اور خطا کار کیوں کہا گیا ہے؟ اللہ رب العزت نے سورۃ العلق میں ارشاد فرمایا ہے، یقیناً اگر یہ باز نہ رہا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، ایسی پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے۔ سوال بنتا ہے کہ پیشانی کو جھوٹی اور خطا کار کیوں کہا گیا ہے؟ حالانکہ فیصلہ دل و دماغ سے کیا جاتا ہے۔ جب سائنسدانوں نے اس پر تحقیق کی تو حیران ہو کر رہ گئے کہ جو معمہ اس ترقی یافتہ دور میں حل ہوا، قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ 1400 سال پہلے کر دیا تھا۔ دماغ کا اگلا حصہ جو پیشانی کی جانب واقع ہے، وہاں سے فیصلے صادر ہوتے ہیں۔ پیشانی کے اس حصے سے جذبات ظاہر ہوتے ہیں۔ پیشانی کا یہی اگلا حصہ شخصیت کی صفات بتاتا ہے۔ محققین کہتے ہیں کہ پیشانی کا یہ حصہ کاٹ دیا جائے تو انسان فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائے گا اور کچھ کرنے یا نہ کرنے کی صلاحیت کھو دے گا۔ اس حصے کی اس خصوصیات کی بنا پر قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ اسی پیشانی کے بال کھینچے جائیں گے، کیونکہ یہی ارادہ کرنے، فیصلہ کرنے کی جگہ ہے۔ محققین نے مزید تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ جانوروں میں دماغ کا یہ حصہ چھوٹا اور کمزور ہے، اسی لیے جانور درست فیصلہ نہیں کر سکتے اور قیادت کے اہل نہیں ہیں۔ اسی طرف قرآن مجید میں یوں اشارہ ہے، ترجمہ: کوئی جاندار نہیں مگر اس کی پیشانی رب العزت کی قدرت میں نہ ہو۔ اور حدیث پاک میں یوں دعا ہے، اے رب میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، یعنی اکمل و اتم طور پر میں خود کو تیرے حوالے کرتا ہوں، تیری مرضی کے آگے میری مرضی کچھ نہیں ہے۔ اور یہی نماز میں سجدہ کرنے کی حکمت ہے کہ پیشانی کا وہ خود مختار حصہ زمین پر رکھ کر رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے ہونے کی نفی، اپنی مرضی کی نفی کر دی جاتی ہے کہ یا ربی، تو نے جو میرے اندر مختار حصہ رکھا ہے، جو حصہ فیصلہ کرتا ہے، اسی حصے کو تیری چوکھٹ پر رکھ رہی ہوں، تیری رضا میں راضی ہوں۔ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو دل سے خون دماغ میں جمع ہوتا ہے۔ وہ سارے جذبات جو دل میں ہوں وہ اس وقت اس حصے میں جمع ہوتے ہیں۔ غصہ، نفرت، بغض، جرم و عصیاں، یہ سب خیال کی صورت وہاں جمع ہوتے ہیں، مگر انسان جیسے ہی وہ خیالوں، گناہوں کی اماج گاہ کو زمین پر رکھ کر خود کو رب العالمین کے سپرد کرتا ہے تو رحمت کی تجلی پڑتی ہے۔ حدیث پاک میں بندہ سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ رب کی رحمت کے قریب ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے بندے میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اور وہ پرسکون ہو جاتا ہے۔